بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے پاکستان فرسٹ .com کا ایکسکلوسیو شو اس وقت. ابھی سے کچھ 15-20 منٹ پہلے ہمارے پاس ایک واقعہ ہوا جس میں سری لنکن ٹیم کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے. ایک ویری ویل اورینٹڈ، ایک ویری ویل ٹارگیٹڈ اٹیک تھا یہ. It is more like sabotage. It was more like an attack on people with respect to a military strategy. It was used. It was a guerrilla attack kind of thing. چاروں طرف سے لوگوں cover کیا گیا تھا. Ammunition, rockets, Kalashnikovs, everything was used. So I am surprised why this has happened. And to give us the answer, we have General Hamid Nawaz on the line with us right now. اور ہم ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ سر اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک. سر آپ اس اٹیک کو ویسے کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. پوری ٹیم پاکستان میں آنے کے لیے تیار نہیں تھی، تو یہ سری لنکا اور ان کی حکومت نے بہت یہ بہادرانہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کی ٹیم جائے گی پاکستان میں، اور انڈیا نے بھی ان کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہماری ٹیم نہیں جا رہی تو آپ کیوں بھیج رہے ہیں. اس کے باوجود بھی سری لنکا نے اپنے فیصلے کو قائم رکھا اور یہ ٹیم آ گئی. اور یہ میچ دوسرا میچ تھا ان کا، ٹیسٹ میچ. تو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. اس میں پہلا تو ہماری طرف سے یہ سیکورٹی لیپس نظر آ رہا ہے. اس ٹیم کو بہت وی آئی پی سیکورٹی ملنی چاہیے تھی. جس جگہ یہ رہ رہے تھے، جن روٹ پہ انہوں نے سفر کرنا تھا، جہاں میچ ہونے تھے، ایک سے زیادہ روٹ سیکور ہونے چاہیے تھے. اور پھر جس طرح انٹیلیجنس کے لوگ دائیں بائیں بھیڑ میں مارکیٹوں میں گھوم کے قسم کی اطلاعات لیتے ہیں، وہ سارا سیکورٹی کا جو بزنس کام ہے اس کا پورا لیبوریٹ پلان امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا. خالی ان کو ایک اسکارٹ دے دینا پولیس کی وہ یقیناً کافی نہیں تھی. تو ایک تو یہ کمپلیسنسی لازمی ہماری جو حکومت کی طرف سے یہ غفلت ہے اور سیکورٹی لیپس ہے وہ تو ہے. دوسری چیز ہے اس کا سائز جو حملے کا ہے، یہ لمبے حملہ جیسا ہے کہ 10 آدمی آ گئے ہیں، کچھ دیر انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور پھر وہ غائب ہو گئے ہیں. حامد صاحب میں ذرا آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کرنا اس لیے چاہ رہا ہوں کیونکہ جو ویڈیوز اس وقت میرے سامنے ٹی وی کے اوپر چل رہی ہیں اینڈ the videos that I am watching، جو لوگوں نے اپنے موبائل کیمرا سے ریکارڈ کیے، it more likes it was a sit in that was already created for them. like چاروں طرف پہ لوگ موجود تھے. اس وقت بھی ایٹ دس ویری انسٹنس کافی سارے بیگز ملے ہیں، بامبز ملے ہیں، راکٹ لانچز ملے ہیں. پیپل ور سٹنگ پریپیئرڈ اوور دیئر ٹو اٹیک. اٹ واز ویری کوآرڈینیٹڈ اٹیک. چاروں سائڈوں سے اندھادھند فائرنگ کی گئی. جہاں تک میرا خیال ہے پولیس والوں نے تو کافی دے ورک ویری ایکٹیولی ٹو سپورٹ، اس لیے 4 نے تو جام شہادت بھی نوش کی ہے. وہ جو امیڈیٹ ان کو پروٹیکشن دے رہے تھے انہوں نے تو یقیناً بہت بہادری کا کام کیا ہے. انہوں نے مقابلہ بھی کیا ہے اور اپنی جانوں پہ نذرانہ بھی دیا ہے. میں تو اوور آل پلان کر رہا ہوں کہ اگر شہر کے اندر اتنے لوگ گھوم رہے ہیں اور اتنا اسلحہ بارود کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں تو پھر اس شہر کی سیکورٹی کیا ہے؟ ہم نے سے پہلے ہم اس کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پا رہے. تو یقیناً اس میں ایک سیکورٹی کی انٹیلیجنس کے لیول تو یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بڑا کوآرڈینیٹڈ اٹیک لگتا ہے. اور اگر دیکھیے حامد صاحب، اگر میں اس کو ذرا تھوڑے سے اور ڈفرنٹ اینگل سے بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں، میں اس کو فرسٹ آف آل لیٹ می آسک یو دس کوئک کوشچن. آپ کے خیال میں کیا اس کے اندر فورن ہینڈز کو رول آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ کس چیز کو؟ فورن ہینڈز کو، باہر کے لوگوں کو، یا کسی غیر ملکی ہو سکتا ہے کہ غیر ملکی ہاتھ بھی ملوث ہوں اس معاملے میں؟ یقیناً ہے. یہ دیکھیں وہی صرف آ رہا تھا، آپ نے مجھے درمیان میں روک دیا. ایک تو یہ کہ اس کا سائز بڑے ہم لوگ والا ہے. تو ایک تو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے وہ بمبے اٹیک کیے ہیں شاید اسی آرگنائزیشن نے انہیں لوگوں نے یہ کام بھی کیا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی نئے معاملے باہر کی طرف صحیح آنا ہے. اور دوسرا اس میں ایک بدلے والا اینگل بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے لوگ آ کے یہاں بمبے میں اس قسم کی کاروائی کر سکتے ہیں تو ہم بھی اس قابل ہیں کہ اس قسم کی کاروائی آپ کے خلاف کریں. تو یہ اینگل یقیناً اس میں بیرونی اینگل ہے اس میں، اور اس کو بھی بہت مائنوٹ طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا حامد صاحب، ہم لوگوں نے ایک آج سے تقریباً 4-5 ہفتے پہلے ایک پالیسی پیپر لکھا تھا جس میں انڈیا اور پاکستان کا رول تھا سری لنکا کے اندر، جو ایل ٹی ٹی کے خلاف ہے اسپیشلی طور پر. مطلب جب انڈیا نے اپنی سپورٹ سری لنکا کو دینا بند کر دی تھی
تو پاکستان نے ایمرجنسی میں انڈیا کو سری لنکا کو ہیلپ سپورٹ لفٹ کی تھی اور ادھر پہنچائی گئی تھی، جس میں ایمونیشن، گنز، ہر چیز سپورٹ، ملٹری سپورٹ، اکنامیکل سپورٹ بھی ان کو پرووائڈ کی گئی تھی، پاکستان اپنے ان سخت حالات میں بھی. اور انڈیا نے اس کو بڑا کرٹیسائز کیا تھا، اسپیشلی طور پہ جب یہ ٹیم آ رہی تھی پاکستان، تو انڈین ٹیلی ویژن اور انڈین میڈیا جو ہے اس نے کافی زیادہ اس کے اوپر فار نو ریزن انہوں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی سری لنکن ٹیم کو پاکستان نہیں جانا چاہیے. آپ اس ایسپیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سری لنکا کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ہماری ان کے ساتھ ملٹری کوآپریشن بھی بہت ہے، میں کئی دفعہ رہا ہوں. تو یقیناً سری لنکا کے ساتھ ہماری ایک بہت ایکسٹینسو ملٹری کوآپریشن بھی ہے اور ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں سامان کی مہیا کرنے میں. اور یقیناً پاکستان نے سری لنکا کی حکومت کی ہر طریقے سے مدد کی ہے، جس قسم کی انہوں نے مانگی ہے. ہم نے فوجی سازو سامان بھی ان کو دیا ہے، ڈاکٹر بھی وہاں جاتے رہے ہیں، اور بھی جس قسم کی وہ مدد مانگے ٹریننگ کے حساب سے بھی ہم ان کی یقیناً مدد کرتے ہیں. تو ٹریڈیشنلی سری لنکا کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور سری لنکا بھی پاکستان کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. تو یقیناً ہندوستان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ بھی کرے، اور جو ہندوستان کے امیڈیٹ نیبر ہیں ان پہ تو وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمارے سروگیٹ ہیں، ان کی کیا ہمت ہے کہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں. تو یہ اپنے امیڈیٹ نیبر کو وہ دبا کے رکھنا چاہتا ہے اور ان کے جو بیرونی تعلقات ہیں وہ اپنے سبسروینٹ کرنا چاہتا ہے کہ جو ہندوستان کی بیرونی پالیسی ہے یہ باقی اس کے امیڈیٹ کمزور پڑوسی ممالک جو ہیں وہ بھی وہی لائن ٹو کریں. تو یقیناً انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ سری لنکا کی ٹیم پاکستان نہ جائے، اسپیشلی جب ہندوستان کی ٹیم نے جانے سے انکار کیا. تو اس کے باوجود بھی سری لنکا نے یہ بہت بہادرانہ فیصلہ کیا تھا اور پاکستان نے سری لنکا کے لیے اس معاملے پہ بہت جنرل حامد نواز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سامعین، آپ سن رہے تھے جنرل حامد نواز صاحب کو، جو پاکستان کے فارمر انٹیریئر منسٹر بھی ہیں اور رہے ہیں اور سیکرٹری دفاع رہے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زید حامد، اور زید حامد پاکستان کے بڑے مشہور اینالسٹ ہیں. دیکھتے ہیں زید حامد اس واقعے کو اینالائز کیسے کرتے ہیں. السلام علیکم زید بھائی. جی وعلیکم السلام علیکم. جی زید بھائی، آپ کے خیال میں یہ واقعہ کیسا اور اس کے اندر کس قسم کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ علی، ہم تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جائیں گے. ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ پاکستان اور سری لنکا کے بہت پرانے دفاعی معاہدات بھی ہیں اور دفاعی تعلقات بھی. یہ صرف کرکٹ کی حد تک محدود نہیں ہے. یہ صرف معاملہ نہیں ہے کہ چونکہ پوری دنیا سے کوئی کرکٹ ٹیم ہمارے پاس نہیں آ رہی تھی اور سری لنکن ہمارے پاس آ گئے. وہ کسی وجہ سے ہمارے پاس آئے تھے، اور وجہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں تحریک طالبان اور سوات کے اندر بغاوتیں برپا ہیں جن کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے، اسی طرح سری لنکا میں پچھلے کئی برس میں اس کے شمال میں تامل ٹائیگرز کو ہندوستان اور انڈیا کی آرمی سپورٹ کر رہی تھی، را سپورٹ کر رہی تھی، اور پورے سری لنکا کو تقریباً ٹوٹنے کا اندیشہ ہو گیا تھا کہ شمالی سری لنکا کا علاقہ الگ ہو کے جافنا پیننسولا اور ناردرن سری لنکا کو الگ کر کے یہ تامل ایلام کی ایک نئی ریاست بنانا چاہتے تھے. اور آپ کو یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ سری لنکا ہی سے اس پورے خطے میں خودکش حملے یا سوسائڈ بامبنگ کا آغاز ہوا تھا، اور یہ انڈین ٹرینڈ تامل ٹائیگرز تھے کہ جنہوں نے اس کیمپین کو پہلے لانچ کیا تھا پورے خطے میں. جو پریمداسا ہیں سری لنکا کے صدر، وہ بھی تامل ٹائیگرز کے خودکش حملے میں مارے گئے تھے. اور انہی تامل ٹائیگرز نے جب ان کے انڈیا سے تعلقات خراب ہوئے اور انڈیا نے سری لنکا کے اندر انویژن کی اور پھر تامل ٹائیگر سے ان کی لڑائی ہو گئی بیچ میں، تو پھر انہی تامل ٹائیگرز نے راجیو کو بھی ایک خودکش حملے میں قتل کیا تھا. صحیح. تو اس پورے خطے میں خودکش حملہ آور تیار کرنا، دہشت گرد تنظیموں کو تیار کرنا اور دوسرے ملکوں میں بغاوتیں برپا کر کے ان کو توڑنا، یہ پرانا معاملہ انڈین انٹیلیجنس کا رہا ہے. سری لنکن خاص طور پر اس کا شکار اور نشانہ تھے. پچھلے کئی برس سے چونکہ سری لنکن بذات خود یہ صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتے تھے کہ وہ انڈین بیک تامل ٹائیگرز کا مقابلہ کر سکیں، تو انہوں نے پاکستان سے مدد کی درخواست کی.